السلام علیکم محترم ناظرین. شادی کے اگلے دن بہو سو کر اٹھی. تبھی ساس کی چیختی چلاتی آواز سنائی دی، صبح جلدی اٹھ جایا کرو، ہم 6 بجے چائے پی لیتے ہیں، یہ تمہاری ماں کا گھر نہیں. بہو نے کوئی جواب نہ دیا. اٹھی اور بیڈ روم سے ایک ڈائری، پین اور 2 بیگ لے کر واپس آئی اور کہا، ساسو ماں، یہ وہ لسٹ ہے جو شادی سے پہلے آپ نے ہمارے گھر بھیجی تھی، ملا لیں، کوئی چیز کم تو نہیں؟ ہونڈا سٹی 35 لاکھ 60,000 روپے کی، کلر ٹی وی 42 انچ 52,000 روپے کا، فریج 50,000 روپے کی، واشنگ مشین 24,000 روپے کی، اوون اور دوسرا الیکٹرک سامان 1,60,000 روپے، فرنیچر اور 1,30,000. اور یہ رہی رسیدیں. آپ نے لڑکے کی قیمت لگائی، میرے والدین نے قیمت ادا کر کے میرے لیے شوہر خرید لیا. اب آپ یہ بتائیں کہ میرے بارے میں کوئی ڈیمانڈ کی تھی کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے، کتنے بجے سونے اور جاگنے کی عادی ہو؟ پھر اس نے دوسرے بیگ کی زپ کھولی. سب دلچسپی سے دیکھنے لگے. ساسو ماں نے پوچھا، اس میں کیا ہے؟ بہو نے کہا، میرے والد نے 30 بور کا پسٹل دیا تھا اور ساتھ کہا تھا، بیٹا جب تک تم میرے گھر میں تھی تیری حفاظت میری ذمہ داری تھی، اب تمہیں خود اپنی حفاظت کرنی ہوگی. ساس نے اپنی پھولی بے ترتیب سانسوں پہ قابو پاتے ہوئے کہا، بہو تمہاری نیند ابھی کچی ہے، جا کر سو جا میری شہزادی، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو آواز دے کر روم میں ہی منگوا لینا. ایک آدمی کی جب شادی ہوئی تو اس کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی. اس نے سوچا دوسری شادی بھی کر لوں، تو اس نے دوسری شادی بھی کر لی. اب ایک ساتھ دونوں کے خرچے اٹھانا بہت مشکل ہوا. اس پر اب اس نے سوچا کہ اس طرح تو میں کنگال ہو جاؤں گا، ایک کو چھوڑ دیتا ہوں. تو اس نے سوچا بیویاں تو دونوں ہی بہت اچھی ہیں، کس کو چھوڑوں؟ آخر اس نے سوچا کیوں نہ دونوں کو آزما لیا جائے، کون زیادہ مخلص ہیں. اس نے دونوں بیویوں سے کہا کہ میں 1 مہینہ شہر سے باہر جا رہا ہوں، دونوں اپنا خیال رکھنا، اور دونوں کو الگ الگ 30,000 روپے دیے کہ اپنا خرچہ چلا لینا. جب وہ مہینے بعد واپس آیا تو دیکھا کہ پہلی والی بیوی نے بہت ہی سلیقے سے خرچ کیے تھے، بلکہ کچھ پیسے بچا کر بھی رکھے تھے. دوسری بیوی جو کہ بہت خرچہ کرتی تھی، اس نے سارے پیسے خرچ کیے تھے، بلکہ کافی اور ادھار بھی مانگے تھے. یہ دیکھ کر آدمی نے پہلی والی کو طلاق دے دی کہ یہ تو میرے بغیر بھی گزارا کر لے گی پیسے بچا کر، لیکن دوسری بیوی بیچاری میرے بغیر گزارا نہیں کر سکتی، لہٰذا یہی مخلص ہے میرے ساتھ، اور اسی کو رکھ لیا. چھوٹا بھائی سعودیہ سے وطن واپس پہنچا. دیکھا کہ بڑا بھائی پودا لگا رہا ہے. یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوٹے بھائی نے پوچھا. بڑا بھائی بولا، یاد نہیں؟ سعودیہ جاتے ہوئے تم نے کیا کہا تھا جب تم نے مجھے درخت پر کسی لڑکی کا نام لکھتے ہوئے پکڑ لیا تھا کہ جب آئندہ کبھی محبت ناکام ہو جائے تو درخت پہ اس کا نام نہ لکھنا بلکہ اس کے نام کا درخت لگانا. چھوٹا بھائی زور سے ہنسا اور بولا، تو پھر کتنے درخت لگا چکے ہو؟ بڑے بھائی نے دکھی مسکراہٹ چہرے پہ سجائی اور بولا، وہ سامنے آم کا باغ تمہارے بھائی نے ہی لگایا ہے. پپو کا پیٹ خراب ہو گیا. وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے حال کچھ یوں بتانے لگا، ڈاکٹر صاحب صبح سے نیٹ ورک خراب ہے، مس کال پہ مس کال آ رہی ہے، آؤٹ گوئنگ بالکل فری ہے، طرح طرح کی رنگ ٹونز بج رہی ہیں، بیلنس کچھ بھی نہیں رہتا،
جتنا کراؤں ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر دوائی لے لو، صبح تک سم بند ہو جائے گی۔ آدھی رات کو اچانک بیوی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر بستر میں نہیں ہے۔ تشویش میں مبتلا سیڑھیاں اتر کر وہ کچن میں آئی، شوہر کو کافی پکڑے، گہری سوچ میں ڈوبے دیکھا تو پوچھا، ڈیئر تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ شوہر نے سرد آب بھر کر ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا، تمہیں یاد ہے جب ہم 20 سال پہلے چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ایک بار تمہارے ڈیڈی نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور گن تان کر مجھ سے کہا تھا کہ یا تو میری بیٹی سے شادی کرو یا پھر 20 سال کے لیے جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں ڈیئر، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بیوی نے جواب دیا۔ شوہر آنسو پونچھتے ہوئے بولا، اگر میں جیل چلا جاتا تو آج میں نے رہا ہو جانا تھا۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ ریلوے اسٹیشن پر شیخ صاحب کی بیگم، شیخ صاحب پیاس بہت لگی ہے، پانی تو لا دیں۔ شیخ صاحب بولے، کیوں نہ تمہیں چکن بریانی کھلاؤں، چٹنی اور سلاد کے ساتھ؟ بیگم، ارے واہ، چکن بریانی، چٹنی اور سلاد کے ساتھ؟ منہ میں پانی آ گیا۔ شیخ صاحب بولے، بس اسی پانی سے کام چلا لو۔ پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل، جج صاحب اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج نے پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو، جی جج صاحب یہ سچ ہے۔ جج، 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دیے اور کہا، معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔ انگریز، ہندو اور سکھ کو نہر کے اوپر لٹکا کر سزائے موت دی جانی تھی۔ پہلے انگریز کی باری تھی، اسے جب نہر کے اوپر رسی سے باندھ کر لٹکایا گیا تو رسی کھل گئی اور انگریز تیر کر دوسرے کنارے سے بھاگ کر بچ گیا۔ اس کے بعد ہندو کی باری تھی، جب اسے لٹکایا گیا تو اس کی بھی رسی کھل گئی اور وہ بھی تیر کر دوسرے کنارے سے بھاگ کر بچ گیا۔ آخر میں سکھ کی باری تھی، جب اسے لٹکانے لگے تو وہ بولا، جناب مجھے مضبوطی سے باندھنا، مجھے تیرنا نہیں آتا۔ 3 دوست ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے، کھانے میں نمک کم تھا۔ انہوں نے کہا، جو پہلے بولے گا وہ نمک لائے گا۔ تینوں دوست ایک ہفتے تک بھوکے رہے اور بے ہوش ہو گئے۔ لوگ سمجھے کہ مر گئے ہیں اور انہیں دفنانے چلے گئے۔ جب انہیں قبر میں اتارا تو ان میں سے ایک بولا، اوئے میں زندہ ہوں، تو باقی دونوں بولے، چل پھر نمک لے کے آ۔ ایک بچہ غائب ہو گیا۔ کسی نے اس بچے کی تصویر تلاش گمشدہ کے طور پر فیس بک پر ڈال دی تاکہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی رہے اور دوسرے لوگ بھی تصویر فارورڈ کریں۔ شام کو بچہ گھر واپس پہنچ گیا، لیکن آج 1 سال ہو گیا ہے اور اس بچے کی تصویر اب بھی فارورڈ ہو رہی ہے۔ بچہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اسے پکڑ کر اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ پپو نے اپنے باپ سے پوچھا، ابو جب آپ فیل ہو جاتے تھے تو دادا آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ باپ نے جواب دیا، وہ میری خوب پٹائی کرتے تھے۔ پپو، اگر دادا فیل ہو جاتے تو باپ، تو ان کے والد ان کی پٹائی کرتے تھے۔ ابو، میں بھی پھر فیل ہو گیا ہوں،
اگر آپ میرے ساتھ مذاکرات کریں تو یہ خاندانی دشمنی ختم ہو سکتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔